تسلیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم ناظرین، آج یوم آزادی ہے اور میری طرف سے اور پاکستان انقلابی پارٹی کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک ہو۔ آج کی دن کی مناسبت سے ہم یہ تجزیہ کریں گے کہ آج 74 سالوں میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم نے واقعی آزادی حاصل کر لی ہے؟ اور تحریک پاکستان میں جو شخصیات شامل تھی وہ پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان کی سیاست میں کیوں نہیں نظر آئی؟ پاکستان کو آگے ارتقائی عمل کے دوران کیوں نہیں نظر آئی کسی کو؟ تو پاکستان بننے کے بعد اور بننے سے پہلے کن ہاتھوں میں تھا اور بننے کے بعد کن ہاتھوں میں چلا گیا؟ یہ آج ہم تجزیہ کریں گے اور پاکستانی قوم کے سامنے ہم ایک حقائق رکھیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ خود اپنا فیصلہ کریں۔ نواب عبدالرب نشتر، محسن وقار، کئی ایسے ہمارے جو لیڈران تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنے خون کے ساتھ انہوں نے کردار ادا کیا تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کی وفات کے بعد تو اور نواب زادہ جو لیاقت علی خان اس کی وفات کے بعد یہ کن ہاتھوں میں چلا گیا تھا؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جب 57 میں پہلا مارشاء اللہ لگا تھا، اس کے بعد جو تحریک پاکستان کے ہمارے جو لیڈران تھے، ہمارے جو اتنے عظیم رہنما تھے جن کی وجہ سے ہمیں پاکستان ملا تھا، ان کی جو کلیکٹیو جد و جہد کی وجہ سے انہوں نے دل برداشتہ ہو کر وہ پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے۔ کوئی ناروے چلا گیا، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی قازقستان چلا گیا، کوئی انڈیا چلا گیا، کوئی تھائی لینڈ چلا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے اور قائد اعظم نے آپس میں مل کر کے پاکستان اس مقصد کے لیے حاصل نہیں تھا کیا کہ جس مقصد کے لیے یہ جو قبضہ گروپ آ چکے ہیں، یہ مارشاء اللہ لگ گیا ہے اور یہ ذاتی مفادات، قومی مفادات کے اوپر ہیوی ہو چکے ہیں، تو وہ ان کو اللہ حافظ کہہ کر واپس باہر چلے گئے تھے۔ وہ دن اور آج کا دن آپ دیکھ لیں کہ پاکستان صرف اور صرف 3 بڑے گروپ کے اندر قبضے میں ہے۔ پہلا جگیردار ہیں جو بڑے بڑے، خصوصاً پنجاب میں، سندھ میں اور بلوچستان میں، ان کی جو کلچر ہے، ان کا جو ثقافت ہے، یہ جگیردارانہ ہے۔ تو یہ قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، سیاسی خاندانوں نے پاکستان پر، پاکستان کے وسائل پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آج آپ گوگل پر سرچ مار کے کریں کہ پاکستان کے بڑے بڑے جو کنٹریکٹ ہیں، کسی بھی قسم کے ہوں، انجینئرنگ کے ہوں، نان انجینئرنگ کے ہوں، بزنس کے ہوں، کارپوریٹ کے ہوں، مائننگ کے ہوں، ان تینوں صوبوں میں یہ کمپنیاں کے تانے بانے کہاں جا ملتے ہیں؟ یہ سیاسی خاندانوں کے آپ ملیں گے۔ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ سیاست میں آتے ہیں، سیاست میں آ کر وہ سیاسی اقتدار اور اپنی پاور پہلے بناتے ہیں، اس پاور کا استعمال کر کے یہ پھر پاکستان کے جو ریسورسز ہوتے ہیں، پاکستان کے جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں، پاکستان کے جو کاروباری سیکٹر ہوتا ہے، اس پر یہ اپنے ہاتھ اور جڑیں مضبوط کرتے ہیں اور اس پر اپنا قبضہ جما چکے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی بھی پڑھا لکھا انسان جو یونیورسٹیوں کے نوجوان ہوتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ اوپر نہیں آ پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ لوگ اپنی کمپنیاں بناتے ہیں تو یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے، ان کو تو اجرت ہی بہت کم دیتے ہیں، اور جب یہ اجرت کم رکھتے ہیں انجینئرز کی اور دوسرے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں، ہمارے فنانشل ایکسپرٹ لوگ ہیں، انجینئرنگ کے ایکسپرٹ لوگ ہیں، ان کو اپنی تابع کرتے ہیں۔ کیونکہ 3 دور ہی ہوتے تھے پہلے، ٹیک یعنی کہ پہلے دور میں 2-3 صدیاں پہلے صرف لوگ کام فیکٹریوں میں کرتے تھے، جو مالکان ہوتے تھے وہ صرف اور صرف ان کا استحصال کرتے تھے، ان کو زیادہ معاوضہ نہیں تھا ملتا۔ پھر دور آ گیا گیو اینڈ ٹیک کا، آج دور ہے گیو اینڈ گیو کا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں آج بھی ٹیک کا ہی دور چل رہا ہے۔ اگر آپ انڈائریکٹلی، اگر آپ ڈیپلی تھوڑا سا دیکھیں، تھوڑا سا شہر لاہور کو نکال کر، کراچی کو نکال کر، اسلام آباد کو، یہ 2-3 کیپٹل سٹی ہیں، ان کو نکال کر اگر آپ باقی اندرون پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں یا اندرون سندھ میں آپ پورا ہمارا کلچر دیکھیں گے نا، یہی سسٹم چلا ہوا ہے۔ کوئی کسی قسم کا بھی آپ دیکھیں، 80,000 انجینئرز جو ایک سال میں پروڈیوس ہوتا ہے، ان میں سے بمشکل
10,000 کو جو جابز ملتی ہیں اور باقی 70,000 جو انجینئرز ہوتا ہے وہ بروزگار پھر رہا ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے ملک میں سرمایہ درانہ نظام ہے. ہم ہم جو ہے بدقسمتی سے مغرب میں سرمایہ درانہ نظام ہے، اور پہلے ادھر مشرق میں روس چائنا وغیرہ میں ادھر سوشلزم اور کمیونزم رائج تھا، اور ہمارے پاکستان میں پہلے بھٹو کے دور میں سوشلزم اور کمیونزم کا کنسیپٹ اس نے لاگو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ سوشلزم اور کمیونزم اور سرمایہ درانہ یہ تینوں نظام ہی ہمارے لیے زہر ہے. ہمارا اسلام یہ نہ تو سرمایہ درانہ نظام دیتا ہے، نہ سوشلزم دیتا ہے، نہ کمیونزم دیتا ہے. ہمارا اسلام ایک بڑی اچھی اور بڑا ایک رول ماڈل اکانومی کا دیتا ہے. اگر ہم آج قائد اعظم نے کیا کہا تھا پاکستان حاصل کرتے وقت، اس نے کہا تھا قائد اعظم نے کہ ہم پاکستان کو اسلام کی ایک ایسی تجربہ گاہ بنائیں گے جہاں اسلام کے سنہری اصولوں پر، اسلام کی اقدار پر ہم عمل پیرا ہوں گے. کیا ہم نے آج اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنا دیا ہے یا ذاتی مفادات کی تجربہ گاہ بنا دی ہے؟ کیا ہمیں کچھ یقین آج ہمارے نوجوانوں کو، ہماری قوم کو یہ تاریخ یاد دلاتا ہے؟ کیا ہم اس لیے پاکستان کے مقاصد کیا تھے؟ کیا ہم نے یہ پاکستان ٹک ٹاک کے لیے، یہ ہم نے یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے، یہ ہم نے یہ جو نیوز چینل ہے ان پر اتنا یہ ہلڑ بازی ہوتی رہتی ہے، یہ ہماری قوم جا کدھر رہی ہے؟ فیس بک کے لیے، یہ ٹویٹر انسٹاگرام کے لیے، یہ پاکستان پوری یوتھ، اب یوٹیوب دیکھیے، پوری یوتھ ہمارے نوجوان اتنا فارغ ٹائم ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر آپ اپنا 70%، یہ سروے ہے 70% اپنا ٹائم ویسٹیج کرتی ہے سوشل میڈیا پر. اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ڈپریشن نوجوانوں میں پھیل رہا ہے. نوجوانوں کی اس کی جو کریٹیو جو ان کے پوٹینشیل ہے وہ دن بہ دن ان کو زنگ لگ رہا ہے، وہ دن بہ دن چھپتے جا رہے ہیں، اور جو ان کے اندر شہرت کا اور جو ان کے اندر ایک جذبیت کا ان کا فیکٹر ہے وہ ابھر رہا ہے دن بہ دن. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم کریٹیو چیزیں کرنے کی بجائے ہم ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، اور یہ فارغ وقت یعنی کہ جو نان پروڈکٹیو چیزیں ہیں، نان پروڈکٹیو ایکشن ہیں، ان میں ہم سرگرمیوں میں ہم ملوث ہو چکے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو ہمیں آئی ٹی کا استعمال پروڈکٹیو استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اس کا کوئی مس یوز یا اپنے صلاحیتوں کو جو ہے کم کرنے کے لیے کرنا چاہیے. تو میں یہ پورے پاکستانی قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے نام پر ہمارا یہ ملک حاصل ہوا تھا، یہ اسلام کی تجربہ گاہ بننی تھی، لیکن یہ جگیرداروں کی، یہ جو ہے کاروباری لوگوں کی، جو صرف اسمبلیوں میں آتے ہیں، اسمبلیوں میں آ کر وہ پھر منسٹر بن جاتے ہیں، منسٹر بن کر وہ پھر پاکستان کے جو سارے ریسورسز ہوتے ہیں اس پر قبضہ کر لیتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ہمارا جو طبقہ ہے، جو دولت ہوتی ہے وہ چند مٹھیوں میں، جو چند ہاتھوں میں ہی جو محدود ہو کر رہ جاتی ہے. جو ہمارے جیسے غریب لوگ